थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु की पुरफजल और तमन्ना में आप सबकी सलामती हो और खुदा का शुक्र हो गुजरे तमाम दिनों के लिए, सारे वक्त के लिए। आप सब भी बिजी थे अपनी अपनी मसरूफियात में, और इसी तरह कलीसियाओं के अंदर जो मसरूफियात थी, और इसी तरह हमने भी बहुत ही सारे अरसे में खूब खूब संभाला और खूब बरकत दी। और मेरा ईमान है किसी तरह खुदा ने आपको भी बरकत दी है। और ये दिन जो यादगार के तौर पर हम मनाते हैं कि मुनज्जी दो जहां हमारा खुदावंद आज से हजारों साल पहले इंसानी सूरत में खुदा इंसान बना और हमारे दरमियान आया ताकि इंसान के लिए निजात के दरवाजों को खोले। तो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और सारी दुनिया में ही इन चीज़ों को, बातों को याद किया जाता है। और हम पहले भी दुआ कर रहे थे, और अब भी हमारी दुआ है कि लोग पहचाने, हकीकत को पहचाने। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था चाइना के बारे में कि इन दिनों चाइना की जो कम्युनिस्ट हुकूमत है, उन्होंने खास ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि जो मसीही हैं, बेशक वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई फेस्टिवल, कोई भी ईद या हमारे कल्चर पर मुतासर नहीं होनी चाहिए, लोगों पर मुतासर नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा जो कल्चर है और हमारा जो उठना बैठना है, उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। तो पहले मतलब हर किसी को उसी तरह कम्युनिस्ट और चाइनीज रहना है, और फिर आपका जो भी रिलीजन है, तो एक तरह से मतलब पाबंदी थी। तो जो रिपोर्टर था वो सवाल कर रहा था कि चाइना में क्या सूरत हाल होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना में बहुत मसीही हैं, और अब लोग बड़ी तेजी से मसीह को कबूल भी कर रहे हैं वहां पे। तो उसने पूछा, तो उसने, लेकिन जो है ज्यादा मसीही जो है वो बॉर्न अगेन है, और पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं, और मुश्किलात का सामना रहता है। तो पूछा कि क्या सूरत हाल होती है जब क्रिसमस आता है चाइना के अंदर। उसने कहा जी कि जो वैसे तो क्रिसमस जो है, जो क्रिश्चियन है, वो जाहिर है कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो तनासब में कम है, हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आबादी है उसके हिसाब से कम है तनासब के लिहाज से। और फिर ये है कि वो कोई इतना बड़ा उसको जो है मनाया नहीं जाता जिस तरह वेस्ट में होता है, यूरोप में होता है। तो उस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज जरूर है कि जो कमर्शियल है, कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है क्रिसमस की, क्योंकि जितना भी ये डेकोरेशन होती है, ये सामान जो है सारा चाइना से आता है। तो उस लिहाज से जो कारोबारी लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और बाकी जो है किसी के लिए इतना बड़ा दिन नहीं होता। ठीक है। मसीही पाबंदियों की वजह से, और कुछ वो ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं करते, और ना ही उन पर पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो कारोबारी लोग हैं वो, उनके लिए बड़े जो है अच्छे दिन होते हैं। तो यही हम दुआ कर देख रहे थे कि इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर है कि जो ममालिक हैं, जो अकवाम हैं, एक छुट्टियों का दिन उनके लिए रह गया कि हमें छुट्टियां हो जाती हैं, और इकट्ठे होते हैं, खाने खाते हैं, पार्टियां होती हैं, और जो दुनियादार लोग हैं शराब नोशी होती है, और इसी तरह की जो है महफिलें होती हैं। खासतौर पर आके जब न्यू ईयर आएगा उसमें तो बहुत ही ज्यादा ये चीजें होती हैं। तो वो जो उसकी अहमियत है, जो उसकी फजीलत है, जो उसकी बरकत है, और जो काम इस दिन में हुआ, उसकी समझ नहीं है लोगों के पास। इसी तरह पाकिस्तान में भी बचपन से हम देखते आए हैं कि जो नाम के मसीही हैं, उनका हाल भी यही होता है कि वो बस शराब नोशी लोग करते हैं, और जो सारा साल नहीं जाते इबादत, वो उस दिन जी इबादत जाके समझते हैं कि जी हमने बड़ा एहसान कर दिया है खुदा के ऊपर, और बड़ी मुश्किल से इबादत में जाते हैं। लेकिन वो जो चीज है उसको पहचानते नहीं कि एक्चुअली इस दिन हुआ क्या है, वो कौन सा काम है
جو خدا نے ہمارے لیے کیا ہے، وہ کون سا دروازہ کھلا ہے، اور کیا برکت اور اہمیت ہے اس دن کی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں بھی ان چیزوں پر غور کرنا ہے، ہم جو ایمان لا چکے ہیں، اور ہم جو ایماندار ہیں، اور ہم جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، کہ اب ہماری زندگیوں کے اندر اس کا کیا اثر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بار آ گیا، بار بار اس نے نہیں آنا۔ اب صرف ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ایک حوالہ میں چاہوں گا کہ میں پڑھتا ہوں، اور تھوڑا سا پھر اس پر غور کر لیتے ہیں۔ لوکا متی کی انجیل اس کا دوسرا باب، متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے: اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے: اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تو یہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ باقی حوالے کو جانتے ہیں کہ مجوسیوں کو جو ہے ہیرودیس نے چپکے سے بلا کر کہا کہ جی تحقیق کرو اور ڈھونڈو کہ کہاں ہے، اور پھر مجھے بھی دو تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ اور وہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے جا کر بچے کو ڈھونڈ اس گھر میں دیکھا جہاں مریم تھی اور یوسف تھا اور بچہ تھا، اور وہ گئے اسے سجدہ کیا، اور سونا مرلبان جو ہے نظر کیا، اور ہدایت پا کر خواب میں کہ ہم نے بادشاہ کے پاس نہیں جانا، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو چلے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے ان آیات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوا، تو زمانہ جو ہے بڑا اہم ہے، وقت بڑا اہم ہے۔ اور جب ہم پیدائش کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے سورج اور چاند جو ہے یہ وقت اور زمانوں کے لحاظ کے لیے بنائے۔ ٹھیک ہے، سورج اور چاند جو ہے یہ انیشلی روشنی کے لیے نہیں تھے، یہ دنوں کے لیے، زمانوں کے لیے، حساب کے لیے تھے، کیونکہ روشنی تو پہلے دن میں خدا نے بنا دی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت سورج اور چاند یہ ستارے نہیں تھے، تو روشنی آلریڈی تھی۔ تو زمانہ جو ہے اس کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے، یہ ہیرودیس جو ہے اس نے بڑی محنت کی تھی، اس نے 40 سال لگا کر ہیکل کو جو ہے وسیع کیا تھا، کیونکہ جو ہیکل بنی تھی، دوسری ہیکل زربابل کی رہنمائی میں، وہ بہت ہی چھوٹی تھی، اور اس کی شان و شوکت اس طرح نہیں تھی جیسے سلیمان کی ہیکل کی تھی۔ تو ہیرودیس نے اس کو بہت بڑا کر دیا تھا، یعنی سلیمان کی ہیکل سے بھی بڑا کر دیا تھا، جس کو دیکھ کر شاگردوں نے یسوع سے کہا تھا کہ کتنے مطلب خوبصورت پتھر پر پتھر ہیں، اور یہ خوبصورت بلڈنگ ہے۔ تو یسوع نے کہا تھا کہ کوئی پتھر جو ہے پتھر پر قائم نہیں رہے گا۔ تو وقت کی پہچان بہت ضروری ہے، اور ہیرودیس کو بہت بڑا موقع ملا تھا کہ وہ پہچانتا کہ یہ وقت کیا ہے، اور اس کے ٹائم میں کیا بڑا کام، ایک معجزہ ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں پہچان سکا۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن انفیکٹ وہ کرنا دل سے نہیں کہہ رہا تھا، صرف زبانی کلامی وہ کہہ رہا تھا، بلکہ اس کی جو انٹینشن تھی وہ بری تھی، کیونکہ بعد میں اس نے تمام بچوں کو، جو لڑکوں کو قتل کروا دیا تھا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ تو اس کے جو اٹینشن تھی وہ یہی تھی کہ مسیح کو قتل کروا دے۔ تو نہ صرف اس نے وقت کو نہیں پہچانا، بلکہ ایک بہت بڑا جرم اس سے سرزد ہوا، ایک بہت بڑا گناہ اس سے ہوا کہ اس نے ان تمام بچوں کو جو ہے بیت لحم اور اس کے سرحدوں کے اندر کے تمام بچوں کو جو ہے اس نے قتل کروا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آ، وقت کو پہچانے، ہم اپنے وقت کو پہچانے، ہمیں جو وقت دیا گیا ہے، ہم جس زمانہ میں ہیں،
ہم فضل کے دور میں ہیں، دوسری آمد بہت نزدیک آ رہی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسیح کے لیے راستہ تیار کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے اور غفلت کا شکار ہوں گے تو ہم بھی ہیرودیس کی طرح مجرم ٹھہریں گے، اور اگر لوگوں کو نہیں بچائیں گے تو جیسے حزقیل کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی موت تو وہ جائیں گے، اپنے گناہ میں مریں گے، لیکن اس کی باز پرس ہم سے بھی کی جائے گی۔ تو اس لیے ہم وقت کو پہچانیں، اور جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے، جس زمانہ میں ہمیں رکھا گیا ہے، اس کو پہچانیں اور اس کے مطابق جو ہے چلنے والے ہوں۔ تو جو مجوسی آئے انہوں نے آ کر پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ یہودیوں سے پوچھا، یہودیوں کے پاس وہ آئے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ اور قوم جو ہے، لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے، فقیوں فریسیوں کو پتہ ہے جی کہ ہیکل میں ہونا چاہیے، سوری بیت لحم میں مجھے نبی جو ہے اس نے فرمایا ہے اور مسیحا پیدا ہوگا، لیکن ان کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی وہ اس چیز سے خوش ہیں، نہ ہی انہوں نے چاہا کہ ہم بھی ڈھونڈیں جا کر، یہ اتنی دور سے لوگ آ گئے، ہم بھی ڈھونڈیں، ہم بھی سجدہ کریں، ہم بھی اس کو جو ہے پہچانے۔ یہودی یہودیوں سے مجوسیوں کی توقع یہ تھی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ، تو یہودیوں کو پتا ہوگا۔ اسی طرح آج میرے عزیزو، ہم جو مسیحی ہیں، ہم سے توقع یہ ہے کہ مسیح، ہم اس کو متعارف کروانے والے ہوں، مسیح ہم میں سے نظر آنا چاہیے، مسیح ہم میں سے دکھنا چاہیے۔ ہاللویا! تو کیا ہم توقع پر پورے اتر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی توقع پر پورے اتر رہے ہیں، جو متلاشی ہیں، جو گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، دھسے ہوئے ہیں، ظلمت کا شکار ہیں، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، موت کا شکار ہونے والے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے مشعل راہ بن رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو مسیح تک لا رہے ہیں؟ کیا مسیح ہم میں سے جھلک رہا ہے؟ کیا ہم ان کو مسیح سے متعارف کروا رہے ہیں؟ آج یہ سوال ہمارے سامنے بھی ہے، یا پھر ہم بھی یہودیوں کی طرح ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ مسیحا آ گیا ہے، غیر دوسرے دور دراز ملک سے آ گئے ہیں، جو لوگ تیار تھے، جن کی نظریں آسمان پر تھیں، اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑا، ٹھیک ہے، کہ اپنی نظریں جو ہیں اٹھائے رکھنی ہے، اور اسی طرح اب ہم نے بھی نظریں اٹھائی رکھنی ہے، کیونکہ آخری نرسنگا پھونکا جائے گا اور مسیح بادلوں پر ظاہر ہوگا۔ تو جو تیار ہوں گے اپنی آنکھیں اٹھائیں گے، وہ جا کے اسے دیکھ لیں گے، اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو تیار ہیں وہ لے لیے جائیں گے، اور جو نہیں تیار وہ رہ جائیں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ Praise the Lord۔ تو ایک تو ہم خود تیار رہیں، دوسرا ہم دوسروں کے لیے استعمال ہوں، ہم اس زمانے کے فقیوں فریسیوں کی طرح نہ ہوں کہ جن کے پاس علم بھی ہے لیکن پہچان نہیں ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے، اور ہم نے ان مجوسیوں کی طرح بننا ہے۔ بائبل مقدس انہیں وائز مین کہتی ہے، ٹھیک ہے، دانش مند، حکیم، عقل مند انہیں کہتی ہے۔ کیوں یہ عقل مند ہے؟ بے شک ان کے پاس اور بھی علم ہے، ان کے پاس علم نجوم ہے، ان کے پاس دنیاوی حکمت ہے، ان کے پاس جو ہے باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اصل ان کی عقل مندی یہ ہے کہ یہ ایک بچے کو سجدہ کرنے آ گئے ہیں، اور بچے کے سامنے انہوں نے سجدہ کر دیا ہے، اور بچے کو اپنا سونا مور لبان انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ اب بظاہر تو وہ بچہ ہی ہے نا، یہ تو بعد میں جا کر ہم پر یہ مکاشفہ کھلا ہے، اور لوگوں پر یہ جا کر مکاشفہ کھلا کہ وہ بچہ جو ہے کوئی عام بچہ نہیں، اس میں خدا رہتا ہے، خدا اس میں آ کر سمو گیا ہے، خدا انسان بن کر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مکاشفہ تو بعد میں کھلا۔ لیکن جب ان پر یہ بھید کھلا تو یہ دیکھیں کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے، لمبا سفر کر کے، راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے، سختیاں برداشت کرتے ہوئے آئے، اور بچے کو سجدہ کر رہے ہیں، بچے کے سامنے جھک گئے ہیں، اور جو ابھی تک دیکھیں خود اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، جو بچہ جو ہے ابھی تک دوسروں کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، اور اسے سجدہ کر رہے ہیں، اور
कीमती तोहफ़ उसको दे रहे हैं, तो इसलिए ये अक्लमंद है, इसलिए ये वाइज़ है, इसलिए ये दानिशमंद है। तो आए हम भी खुदा की नज़र में अक्लमंद बने, दुनिया की नज़र में नहीं, खुदा की नज़र में अक्लमंद बने और अपनी ज़िंदगियाँ मसीहा को दें और दे चुके हैं। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारे लिए मुबारकबादी है और फिर अब हम रूह से भरकर उसके मुताबिक चलें भी और दूसरों तक भी ये खुशखबरी लेकर आएँ, उन तक पहुँचाएँ कि आने वाला निजात दहिंदा आ चुका है, मसीहा आ चुका है, कफ़ारा दे चुका है, उसे कबूल कर लो, तौबा कर लो, नए सिरे से पैदा हो जाओ, रूह से मामूर हो जाओ और ज़िंदगी उसके लहू के नीचे रहकर, उसके पाक रूह से भर के उसकी मर्ज़ी से गुज़ारो, पाकीज़गी में गुज़ारो और उसका जलाल ज़ाहिर करो, ताकि जब वो दूसरी आमद में आए, तो हम उसके साथ, उसके आराम में, उसके फ़िरदौस में दाखिल हो सकें। आमीन, हालेलुया। तो बड़े दिन का पैगाम जो है, ये हमारे लिए अ, जिस तरह खुशी लेकर आता है, जिस तरह क्योंकि हमारा मुनज्जी गुनाहों से निजात देने वाला आ गया है, उसी तरह हमारे लिए ज़िम्मेदारी भी लेकर आता है। आप मसीह की बरक़ात सिर्फ़ ये सोचे कि मैं मसीह की बरक़ात पालूँ और मसीह की सलीब के पास ना जाऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। मसीह की नेमतें मुझे मिल जाएँ और मसीह के दुःख मुझे ना मिलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब हमें ये खुशखबरी मिल गई है, ये बरकत मिल गई है कि निजात दहिंदा आ चुका है, तो जब अब आपको ज़िम्मेदारी भी मिल गई है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे चरवाहों को जब ये पैगाम मिला कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो गए जाकर देखा, तो जब उन्हें खबर मिल गई है, उन्हें ज़िम्मेदारी भी मिल गई है और उन्होंने ज़िम्मेदारी को पूरा किया। लिखा है कि वो हर जगह इन बातों का चर्चा करने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब इस बरकत के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी है। और ज़िम्मेदारी यही है कि सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगियों पर ध्यान करें और फिर दूसरों तक मसीह की खुशखबरी को पहुँचाएँ, ताकि दूसरी आमद के लिए राह तैयार करें और उसके आने पर हम तैयार पाए जाएँ, हमारे ख़ानदान तैयार पाए जाएँ और हम बथेरों को मसीह के लिए जीत सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें हमसे अजीब मोहब्बत की है और अपना बेटा भेजा और बेटे ने जान दी है, कफ़ारा दिया और जल्द वापस आने वाला है अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इन बातों के वसीला से खुदावंद मुझे, आपको बड़ी बरकत बख्शे और ना सिर्फ़ हम इस खुशी को समझें और इस पर ईमान लाएँ और इस पर अमल करें, बल्कि ज़िम्मेदारी को भी समझें और इस खुशखबरी को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।